نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ پارہ نمبر 12 سورہ یوسف، رکوع نمبر 2، آیات نمبر 19 اور 20۔ وجاءت سیارۃ، اور ایک قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، پس انہوں نے اپنا آدمی پانی لانے کو بھیجا، فأدلى دلوا، پھر اس نے اپنا ڈول ڈالا، قال، کہنے لگا، یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشی کی بات ہے کہ یہ ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا کر اس کو مال تجارت بنا کر، واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تعالی خوب جاننے والا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور بیچ دیا اس کو معمولی سی قیمت پر، جو گنتے کے چند دراہم تھے۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور یہ لوگ اس سے بے رغبت تھے۔ مذکورہ آیتوں میں فرمایا وجاءت سیارۃ، سیارہ کا معنی ہے قافلہ، اور واردہم میں وارد سے مراد وہ لوگ ہیں جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، جو قافلہ سے آگے ہوتے ہیں، قافلہ کی ضروریات پورے کرتے ہیں، قافلہ کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے ہیں، اور یہی ان واردین کی ذمہ داری اور فرض منصبی ہوتی ہے۔ ادلا کا معنی ہے کنویں میں ڈول ڈالنا، دلوا کا معنی ہے ڈول۔ مطلب یہ ہے کہ اتفاقاً ایک قافلہ گزر گیا اس کنویں کے پاس، اور تفسیر قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ قافلہ شام سے مصر کی طرف جا رہا تھا، راستہ بھول گئے اور اس غیر آباد جنگل کی طرف پہنچ گئے، اور پانی کے طلب و رسد کے لیے کچھ بندوں کو کنویں کے پاس بھیجا۔ اگرچہ لوگوں کی نظر میں شامی قافلہ راستہ بھول کر اس ویران راستے پر چل پڑے، گامزن ہوئے، لیکن کائنات عالم کا راز جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ سب واقعات ایک مربوط، منظم، مستحکم نظام کی ملی ہوئی کڑیاں ہے، جس نے یوسف علیہ السلام کو پیدا کیا ہے،
اور یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی ہے۔ اسی ذات نے، رب العالمین نے، قافلہ کا راستہ، قافلے کا رخ گمنام کنویں پر موڑ دیا، دشت اور بیابان کی طرف موڑ دیا، اور اسی طرح تو بہت سارے واقعات ہیں جس کو ہمارے جیسے کمزور علم والے اور کم علم کم عمر لوگ حادثات سمجھتے ہیں، واقعات سمجھتے ہیں، حوادث اتفاقیہ سمجھتے ہیں، لیکن یہ کائنات عالم کی نظام سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ اللہ کی شان کچھ عجیب ہے، نرالی ہے، کہ مخفی حکمتوں کے تحت ایسے حالات پیدا کی جاتے ہیں جس کا ظاہر سے کوئی جوڑ، کوئی ربط بنتا نہیں ہے، اور لوگ پھر اس کو حوادث سمجھتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا اپنا ایک نظام ہے، تقدیر کے پابند ہے، نباتات و جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ بہرحال کنویں پر سب سے پہلے جو شخص پہنچا، جس نے ڈول ڈالا، مفسرین نے اس کا نام مالک ابن دعبر بتلایا ہے۔ جب مالک ابن دعبر نے ڈول ڈالی تو یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کے رسے کو پکڑ لیا، اور پانی کے بجائے مالک نے ایک ایسی عظیم ہستی، خوبصورت چہرہ جس کا حسن و جمال اور معنوی کمالات روز روشن کی طرح آیاتی، اور جب اس ہونہار بچے کو دیکھا تو ایک نعرہ مستانہ لگا دیا، یا بشرا ھذا غلام، یہ بڑے خوشی کی بات ہے، یہ تو بہت بڑا اچھا لڑکا نکل آیا۔ اور صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جب شب معراج پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا عطا فرمایا تھا، اور باقی آدھا حسن و جمال پورے جہاں میں تقسیم کیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور اس کو چھپایا مال تجارت میں۔ مطلب یہ ہے کہ شروع میں تو مالک ابن دعبر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملہ پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ ہو، دیگر لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، تاکہ اس کو فروخت کر کے رقم وصول کروں، اور جب قافلہ میں چرچا ہوگا تو سارا قافلہ اس رقم میں شریک ہوگا۔ اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے حقیقت واقعہ کو چھپا کر یوسف علیہ السلام کو مال تجارت بنا دیا، جیسا کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہودہ روزانہ یوسف علیہ السلام کے پاس کھانا پہنچاتے تھے۔ تیسرے روز جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہیں پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے احوال بیان کی، واقعہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام تو کنویں میں نہیں ہے۔ جب تحقیق کی تو یوسف علیہ السلام قافلہ والوں سے برآمد ہوئی، تو قافلہ والوں کو کہا کہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آیا ہے، تم نے ان پر ناجائز قبضہ کیا ہے،
برا قبضہ کیا ہے، قبضے میں رکھا ہے۔ مالک ابن دوبر اور وہ سمجھ گئے کہ ہم ابھی چور ثابت ہو رہے ہیں، ہمیں چور کہا جائے گا، اس لیے بھائیوں کے ساتھ، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ کچھ معاملات طے کرو، اور بھائیوں سے خریدنے کی بات کی۔ اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ برادران یوسف نے خود ہی یوسف علیہ السلام کو ایک مال تجارت بنا دیا اور بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علیم بما یعملون، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں پر خبردار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے کہ برادران یوسف کیا کریں گے، قافلہ والے کیا کریں گے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ اللہ کو معلوم ہے۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس جملہ میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، ہدایت ہے کہ آپ کے قوم آپ کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے یہ سب کچھ ہمارے علم میں ہے، بالآخر کامیابی کامرانی آپ ہی کی ہوگی، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بالآخر کامیابی اور کامرانی ملی۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، لفظ شراء کا اطلاق کلام عربی میں خرید پر بھی ہوتا ہے، فروخت پر بھی ہوتا ہے، دونوں پر ہوتا ہے، اور یہ اس مقام پر دونوں معانی درست ہیں۔ ضمیر اگر برادران یوسف کی طرف راجع ہے تو فروخت کے معنی پر ہوگا، اور اگر ضمیر قافلہ والوں کی طرف راجع ہے تو پھر خریدنے کے معنی پر ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ بیچ ڈالا برادران یوسف نے یا خرید لیا قافلہ والوں نے بہت تھوڑی قیمت پر، یعنی گنتی کے چند دراہم پر۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عرب تجار کی یہ عادت ہے کہ بڑے رقموں کے معاملات وزن کرتے ہیں اور چھوٹے رقم جو ہے وہ گنتے ہیں، چھوٹے رقم کی تعداد 40 سے زیادہ نہ ہو، ان کے معاملات گنتے ہیں۔ اس دراہم کے ساتھ معدودہ کا لفظ بھی بڑھا دیا کہ دراہم کی مقدار وہ 40 سے بھی کم تھی۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، اور بروایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ 20 درہم کے بدلے جو ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا سودا ہوا تھا، اور 10 بھائیوں نے 2 درہم آپس میں تقسیم کی۔ پھر دراہم کے بارے میں، تعداد کے بارے میں اور بھی اقوال ہے، 22 دراہم کا بھی قول ہے، 40 کی روایت بھی منقول ہے۔ بہرحال وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، زاہدین زاہد کی جمع ہے، زہد سے مشتق ہے جس کا معنی ہے بے رغبتی عدم توجہ۔ محاورات میں دنیا کے مال و دولت میں بے رغبتی، اعراض، روگردانی کرنے والے کو زاہد کہا جاتا ہے۔ اور وہ ماوی چدا گندی موسیٰ دا کوہ تور راغے چمی دا یار لب خندان روی زیبا ولدو، دا خلق و مخ کے تسبیح آڑوی پا زورا زورا، دا زاہد واڑا عبادت میں دریا ولدو۔ تو آیت کا معنی یہ ہے کہ برادران یوسف اس معاملے میں دراصل مال کے خواہش نہیں تھی، برادران یوسف کو مال کی رغبت نہیں تھی، ان کو مال کی ضرورت نہیں تھی، ان کا مطمع نظر مال و دولت نہیں تھی، ان کا غرض و غایہ اور مقصد یہ تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہمارے باپ کے سامنے سیدنا یعقوب علیہ السلام سے آنکھوں سے علیحدہ ہو، اور ہمارے والد گرامی
سیدنا یعقوب علیہ السلام کی مکمل توجہ ہمارے طرف متوجہ ہو، اس لیے بہت کم پیسوں پر معاملے کو ختم کیا اور بہت کم پیسوں پر قافلے والوں پر بیچ دیا۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔